رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے، کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی۔ جی، پہلے تو اس مسئلے کی تنقید کرنی چاہیے کہ کتا پالنا بہرحال ممنوع نہیں ہے، بعض ضرورت کے مواقع پر اس کو پالنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، جیسے کہ غلے کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، اور بھی صورتیں فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ البتہ بلا ضرورت شوقیہ کتا پالنا، جو آج کل بھی اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی مغرب کی نقالی میں ایک فیشن بن چکا ہے، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اس کی حکمت یا علت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اسلام ایک دینی فطرت ہے، اور اس نے مسلمانوں کو پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی احکامات دیے ہیں، اور کتے کے منہ سے جو رطوبت وغیرہ نکلتی ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاکی کے علاوہ اس کے کچھ ایسے روحانی نقصانات بھی ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو اسلام اور ایمان پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے رحمت اور یہ اثرات کو سمجھ سکتا ہو، اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے۔ جہاں تک دوسرے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، جو رحمت برکت کے تصورات سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر قرضاوی صاحب نے جو الحلال والحرام فی الاسلام کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک جرمن اسکالر کے حوالے سے بڑی تفصیل سے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کتے کے جسم پر ایسے خاص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان ان کے قریب رہتے ہیں وہ ان جراثیم کی وجہ سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس نے ایسے کیسز لکھے ہیں کہ جس میں اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جو کتوں کے قریب رہتے ہیں۔ تو سائنسی طور پر بھی اس طریقے سے اس حکمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کتے دو طرح کے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں کتا پالا اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قیرات نیکیاں نکالی جائیں گی، تو یہ نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسرے مقام پہ سرکار نے خود شکاری کتوں کی اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے پورا اس پہ ہم نے الفرقان پروگرام میں بیان کیا کہ شکاری کتوں کو جن کو تربیت دی گئی ہے ان سے شکار کروانا جائز ہے، تو لازم بات ہے جب شکار کروانا جائز ہے وہ کتا پالا ہوا ہوگا، اس کو کھلاتے بھی ہوں گے، پلاتے بھی ہوں گے، گھر میں رکھا بھی ہوا ہے۔ تو یوں کتے دو طرح کے ہو گئے، بعض کتوں کا رکھنا جائز اور یہ کتے فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ انشاءاللہ نہیں بنیں گے، اور بعض کتوں کا گھر میں رکھنا حرام ہے اور وہ فرشتوں کی آمد کی راہ میں، رحمت کے فرشتوں کی آمد کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ کون کون سے ہوتے ہیں اس میں تفصیل واضح سی ہے کہ جو کتے شکار کے لیے رکھے گئے ہوں یا گھر کی حفاظت کے لیے ہوں، چوروں وغیرہ سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے کے وار سے بچنے کے لیے ہوں، اور اسی طرح کھیتوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے، باغات کی حفاظت کے لیے ہوں، یا پھر جیسے بکریاں چراتے ہیں بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا میدانوں میں، صحراؤں میں انہوں نے کتے پالے ہوتے ہیں کہ اگر بکریوں کا ریوڑ ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو بیچارہ اکیلا آدمی کیسے کنٹرول کرے گا، تو یہ کتے پھر بھونک کے اس کو جمع کرتے ہیں۔ یہ جو کتے ہیں یہ شرعاً جائز ہیں، اور ان کتوں کا بیچنا خریدنا بالکل جائز ہے، کہ جب رکھنا جائز تو اس کا خریدنا بھی جائز اور اس کا بیچنا بھی جائز، کہ جو صرف شوق کی تکمیل کے لیے ہو اور کسی جائز مقصد کے لیے نہ ہو، وہ رکھنا بھی ناجائز ہے، اس کو خریدنا بھی ناجائز، اس کو بیچنا بھی ناجائز۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جانوروں کے پالنے کے جواز یا عدم جواز میں اصول یہ ہے کہ وہ جانور انسان سے مانوس ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسے جانور نہ ہوں جو ناپاکی اور گندگی کا لحاظ نہ کرتے ہوں۔ جیسے کتا ہے کہ اس کی رال ناپاک ہے اور جہاں یہ رال گرائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، تو اگر اس طرح ناپاکی عام کرنے والا جانور ہوگا تو وہ پالنا منع ہے، لیکن اگر ناپاکی وہ ایک مخصوص مقام پہ مخصوص وقت میں کرتا ہے تو اس کو پال سکتے ہیں۔ تیسرا اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث نے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالنے سے براہ راست منع نہ فرمایا ہو۔ جیسے کتے کو پالنے کو سرکار نے منع فرما دیا، سور تو بدرجولا وہ نجس العین ہے، اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو قرآن یا حدیث میں اس کو منع نہ کیا گیا ہو۔ چوتھا بہت ہی بنیادی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو گھر میں پالو تو اس کو 70 مرتبہ دانہ پانی دکھاؤ،
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے، کثرت سے اس کے سامنے غذا رکھیں تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو جانور پالنا بالکل جائز ہے۔ تو سامعین میں بتلا دوں کہ کتا شوقیہ نہیں پال سکتے، نجس ہے کتا، اور اس کے پالنے سے رحمت کے فرشتے بھی گھر میں نہیں آتے، اس لیے کتا پالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں گھروں کی دیکھ بھال یا کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے شوق اس میں شامل نہ ہو، گھر کی رکھوالی اور دیکھ بھال کے لیے اگر کتا کسی نے پالا تو کچھ احتیاط کے ساتھ پال سکتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ کتے کو بہت سے لوگ پالتے ہیں تو پیار میں گود میں بٹھا لیتے ہیں، یہ احتیاط گود میں نہیں بٹھالنا ہے۔ اس کو چھو کے پیار کرتے ہیں، ہاتھ پھیراتے سلاتے ہیں، نہیں، احتیاط۔ اپنے بستروں میں کتے کو بٹھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ گاڑی میں کار میں گھماتے ہیں، یہ غلط۔ نہ اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، نہ اپنے ساتھ کھلا سکتے ہیں، نہ اپنے ساتھ پلا سکتے ہیں، نہ اس کا لعاب اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور نہ وہ کھانے کے برتنوں میں منہ ڈالے، اس سے بھی دور رہے۔ جو کھانے کا پورشن ہے آپ کا اس سے دور رہے، اور کتے کا جو ہے ایک الگ سیکشن ہونا چاہیے جہاں وہ پلتا ہے، یعنی وہیں اس کو کھانا پانی آپ کو ڈالنا ہے، وہیں کھانا پانی اس کو دینا ہے، وہ آپ کے کھانا پانی کی جگہوں سے دور رہے، اور آپ کے بستروں، آپ کے برتنوں اور آپ کی بیٹھکوں اور آپ کی سونے کی جگہوں سے دور رہے۔ ان احتیاطوں کے ساتھ آپ گھر کی یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا پال سکتے ہیں، شوق شامل نہ ہو جیسے آج کل شوق میں کتے پالے جا رہے ہیں۔ کتوں کا رکھنا پالنا وغیرہ یہ نجس عین ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی کا سوال تھا کہ شکاری جو کتے ہوتے ہیں یا شکار کے تعلق سے جو مسائل آتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے جانور پہ پکڑنے کے لیے، خرگوش ہو سکتا ہے یا ہرن ہو سکتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، تو کیا وہ پکڑ لے اور وہ مر جائے، مطلب ذبح ہو جائے، مطلب ختم ہو جائے، تو کیا وہ حلال ہوں گا؟ دیکھیے پہلی چیز، جب کوئی آدمی شکار کے لیے جائے تو چاہے شکاری چیل پالا ہو اس نے، یا شکاری کتے پالا ہو، یا اس نے بھیڑیے پالا ہو شکار کے لیے، یا اس نے چیتے پالا ہو، یہ 4-5 جانور کامنلی عرب میں آج بھی یوز ہوتے ہیں، شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسے جانور وہ پالتا ہے شکار کے لیے، اور اگر ان کو چھوڑتا ہے شکار کے اوپر، تو وہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑے۔ پھر اگر وہ جانور جا کے شکار کو دبوچتے ہیں، جنرلی یہ لوگ مارتے نہیں، کبھی بھی نہیں مارتے، خالی دبوچتے، گردن پکڑ کے لیٹ جاتے ہیں، ختم نہیں ہونے دیتے، چونکہ وہ اسپیشل پالے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے، اور جب تک ان کا مالک ذبح کر کے نہ کھلائے وہ کھاتے بھی نہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ جانور پکڑ لے، یا پھر آج کے دور میں آپ شکار کر رہے گولی سے شکار کر رہے ہیں، اور آپ نے گولی ماری، کوشش تو کی کہ صرف ہارٹ پنکچر ہو یا دل پہ لگے یا ران پہ لگے، جانور لنگڑا ہو، پھر پکڑ کے ذبح کرے، لیکن گولی دل سے نکل کے جانور مر گیا، تو آپ گولی ماریں گے، جب کتا چھوڑیں گے، چیتا چھوڑیں گے، بھیڑیا چھوڑیں گے، چیل چھوڑیں گے، تو آپ بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں گے۔ پھر آپ جانے سے پہلے اگر جانور مر بھی جائے تو آپ اس کو ذبح کریں گے اور وہ جانور حلال ہوگا، مر بھی جائے تو آپ جانور ذبح کریں گے اور وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ صرف شکار کے حد تک، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا، جانے تک جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جانور جو شکار کے ہوتے ہیں بہت اسپیسیفک پکڑتے ہیں، پھر بھی اگر ہو جائے جانور بدک کے ڈر کے مر گیا ہے نا، مطلب ڈر گیا جانور کو دیکھ کے، چیتا اس پہ حملہ کر رہا ہے، تب بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ پھر بھی ذبح کریں گے اس جانور کو اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ شکار کے حد تک مسئلہ ہے۔ اب رہا شکاری کتے، تو اب پالنا میں نے تو کہا نجس عین ہے، تجارت کرنا وغیرہ، تو یاد رکھیں شکاری کتوں کو یا حفاظت کے لیے کتوں کو پالا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی وغیرہ میں فارم کی حفاظت کے لیے پالا جا سکتا ہے۔ اگر کتے آپ پالتے ہیں تو اس کے بہت سارے ریسٹرکشنس ہیں۔ پہلا کہ وہ گھر میں نہیں آئیں گے، گھر کے اطراف میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس کی رال سے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ہم یاد رکھیں، ہم جانتے ہیں، فرشتے بھی نہیں آتے اس کے گھر میں ہونے سے، اور اس کی رال سے اتنی بیماریاں ہوتی ہیں آپ جانتے نہیں۔ اس کی رال سے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اگر کھانے میں آ جائے تو اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پیٹ کے اندر کالونیز بنا لیتے ہیں، جس کو آپریٹ کر کے فزیکل نکالنا پڑتا ہے، آپ کی آنتوں پر پنپتے ہیں اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا گھر میں ہوں گا تو فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، تو پالے تو گھر کے باہر ہوں گا، حفاظت کے لیے ہوں گا، ان سے آپ کے بچے کھیلیں گے کودیں گے نہیں، جیسے بلی کے ساتھ کرتے ہیں یا طوطے یا کبوتر کے ساتھ کرتے ہوں گے، ساتھ رکھ رہے، کھیل رہے، پکڑ رہے، نہیں، اس کو آپ ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا میں رکھیں، اس سے وہ کام لے جو آپ کو ضرورت ہے۔ یہ حفاظت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ملٹری میں ہو سکتے ہیں، پولیس فورس میں ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کا ہے۔ کتا پالنے کی ہاں حفاظت کے لیے اجازت ہے، وہ تو باہر رہے گا نا، اندر تو تم جاؤ گے، کتا اندر تھوڑا لے جاؤ گے کہ فرشتے نہیں آئیں گے،
ہاں جو لوگ کتے کو اندر لے جاتے ہیں اپنے بیڈ پہ سلاتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں فرشتوں کی۔